نیچے فضل و کرم کی حقیقت کے موضوع ایک جامع مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ فضل و کرم کی حقیقت ایک جامع تجزیہ۔ فضل و کرم دو ایسے بنیادی اخلاقی اور روحانی تصورات ہیں جن کا تعلق انسان کی شخصیت، معاشرتی تعلقات اور مذہبی تعلیمات سے گہرا ہے۔ یہ مضمون فضل اور کرم کے مفاہیم، ان کی تاریخی و فلسفیانہ جوڑے، نفسیاتی و معاشرتی اثرات اور جدید زمانے میں ان کی اہمیت کا جامع تجزیہ پیش کرتا ہے۔ تعارف انسانی تاریخ میں اخلاقی اقدار اور روحانی اصولوں کی بنیاد ہمیشہ سے ایک اہم موضوع رہی ہے۔ فضل اور کرم بھی اسی سلسلے کے نمایاں عناصر ہیں جن کو نہ صرف مذہبی متون میں بلکہ ادبیات، فلسفہ اور روزمرہ زندگی میں بھی خاص مقام حاصل ہے۔ فضل کا مفہوم عمومی طور پر عنایت، مہربانی اور اعلیٰ اقدار کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ کرم کا تعلق بے لوث سخاوت اور انسانیت کے لیے حسن سلوک سے ہے۔ ان دونوں تصورات کی حقیقت کو سمجھنا ہمیں نہ صرف اپنی ذاتی نشو و نما میں مدد دیتا ہے بلکہ ایک پرسکون اور متوازن معاشرہ قائم کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ فضل کا مفہوم اور اس کی جہت ایک لغوی اور مذہبی تعریف۔ لفظ فضل عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی عنایت، احسان، کسی پر فوقیت عطا کرنے سے ہے۔ اسلامی تعلیمات میں فضل کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر کی جانے والی بے پناہ رحمت اور عنایت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے فضل کا ذکر ایک اہم موضوع ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور عنایتوں سے ہر مخلوق پر بے پناہ کرم فرماتا ہے۔ دو اخلاقی اور فلسفیانہ پہلو۔ فضل کا تصور صرف مذہبی محاذ تک محدود نہیں بلکہ اخلاقیات اور فلسفے کے میدان میں بھی اس کی گہری جڑیں ہیں۔ مختلف فلسفیانہ مکاتب فکر نے فضل کو انسانیت کی بلند ترین خصوصیات میں شمار کیا ہے۔ ایک طرف جہاں فضل انسان کو اعلیٰ اخلاقی معیاروں کی طرف مائل کرتا ہے، وہیں دوسری جانب یہ سماجی ہم آہنگی اور تعاون کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ فضل کو ایک ایسی طاقت سمجھا جاتا ہے جو نہ صرف فرد کی ذات کو بلکہ اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی بلند اقدار کی جانب راغب کرتی ہے۔ عملی مظاہر اور مثالیں۔ فضل کی عملی مثالیں ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ ایک استاد جو بغیر کسی ذاتی مفاد کے اپنے طالب علموں کو علم کی روشنی فراہم کرتا ہے، وہ والدین جو اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، یہ سب فضل کے عملی مظاہر ہیں۔ اسی طرح مذہبی تاریخی شخصیات اور بزرگ حضرات کی زندگی میں فضل کا جو نقش دیکھا جاتا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ فضل کی یہ خوبصورتی انسان کو نہ صرف ایک اچھا فرد بننے کی ترغیب دیتی ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی مثبت تبدیلیاں لاتی ہے۔ کرم کا مفہوم اور اس کی معنویت۔ لغوی معنی اور تشریح۔ کرم کا لغوی معنی ہے سخاوت، فیاضی اور بے لوث رویہ۔ یہ لفظ بھی عربی زبان کا ہے اور اسلامی تعلیمات میں کرم کو ایک نہایت اعلیٰ اخلاقی صفت کے طور پر سراہا گیا ہے۔ کرم کا تصور انسان کے اندر دوسروں کے لیے بے پناہ محبت اور شفقت پیدا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کو انسانیت کے لیے ایک نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ دو سماجی و اخلاقی اہمیت۔ کرم کا بنیادی مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور ان کے دکھ درد کو بانٹنا ہے۔ ایک سخاوتمند انسان اپنے وقت، وسائل اور محبت کو دوسروں کے ساتھ تقسیم کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف انفرادی سطح پر انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ اجتماعی سطح پر بھی امن و ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ کرم کے ذریعے معاشرتی ناہمواریوں کو کم کیا جا سکتا ہے اور ایک ایسا ماحول تخلیق کیا جا سکتا ہے جہاں ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور محبت کے جذبے سے پیش آئے۔ عملی مظاہر اور موجودہ دنیا میں کرم۔ آج کے دور میں جب دنیا بھر میں خود غرضی اور منافع خوری کے رجحانات بڑھ گئے ہیں، کرم ایک ایسی صفت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہے۔ غیر سرکاری تنظیمیں، سماجی خدمات فراہم کرنے والے ادارے اور فرداً لوگ کرم کے ذریعے معاشرتی مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں کرم نہ صرف ایک اخلاقی جذبہ ہے بلکہ ایک عملی ضرورت بھی بن چکا ہے۔ کرم کی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے دنیا
کے مختلف سماجی تحریکوں اور اداروں نے اپنی پالیسیوں میں کرم اور سماجی انصاف کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ فضل و کرم کا تاریخی و ادبی پس منظر۔ اسلامی تاریخ میں فضل و کرم اسلامی تاریخ میں فضل اور کرم کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت محمد کی حیات طیبہ میں اللہ کی رحمت اور کرم کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان کے عہد میں نہ صرف غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھا گیا بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اور رحمت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان واقعات نے اسلامی تہذیب کو ایک ایسی بنیاد فراہم کی جس میں فضل و کرم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اسلامی فقہ اور تصوف میں بھی فضل و کرم کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ادبی تشریحات اور شاعرانہ رنگ اردو ادب اور شاعری میں فضل و کرم کے موضوعات کو بہت بار سراہا گیا ہے۔ مشہور شعراء اور ادبا نے اپنی تحریروں میں فضل اور کرم کو ایک ایسا نورانی جذبہ قرار دیا ہے جو انسان کی روح کو منور کرتا ہے۔ مثلاً غالب میر تقی میر اور اقبال جیسے شعراء نے فضل و کرم کی خوبصورتی اور اس کے اثرات کو نہایت گہرائی سے بیان کیا ہے۔ ان ادبی تخلیقات میں فضل و کرم نہ صرف ایک اخلاقی خوبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے بلکہ اسے انسانیت کے بلند ترین معیار کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ تاریخی واقعات اور ان میں فضل و کرم کا کردار تاریخی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ کئی مشہور شخصیات نے اپنے عمل اور رویے سے فضل و کرم کی مثال قائم کی۔ مہاتما گاندھی، نیلسن منڈیلا اور دیگر کئی رہنماؤں نے اپنی جدوجہد میں نہ صرف ظلم کے خلاف لڑائی کی بلکہ اپنے عمل سے کرم اور انسانیت کا پیغام بھی دیا۔ ان شخصیات نے یہ ثابت کر دکھایا کہ فضل و کرم وہ قوت ہے جو معاشرتی تباہی کو روک سکتی ہے اور امن و استحکام کی راہیں ہموار کر سکتی ہے۔ فضل و کرم اور انسانی معیشت میں سماجی ہم آہنگی اور اخلاقی اقدار فضل و کرم کے بنیادی اصول معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی احترام کو فروغ دیتے ہیں۔ جب افراد ایک دوسرے کے ساتھ عنایت اور محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو معاشرہ خود بخود خوشحال اور پرامن ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاقی اقدار نہ صرف خاندان بلکہ پورے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لاتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں کرم و فضل کا بول بالا ہو وہاں ہر فرد کو اپنے حقوق اور فرائض کا ادراک ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جدید معاشرت میں فضل و کرم کا کردار آج کے تیز رفتار اور مسابقتی دور میں جہاں مادی وسائل اور ذاتی مفادات کو فوقیت دی جاتی ہے، فضل و کرم کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر حقیقی خوشحالی اور انسانی ترقی اسی جذبے میں پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے اندر رحم دلی اور سخاوت کو فروغ دے۔ جدید معاشرت میں کرم کے ذریعے نہ صرف اقتصادی عدم مساوات کو کم کیا جا سکتا ہے بلکہ سماجی انصاف کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ غیر سرکاری تنظیمیں، خیراتی ادارے اور سماجی خدمات فراہم کرنے والے عملے کرم کے ذریعے معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انسانی تعلقات اور فضل و کرم کا اثر انسانی تعلقات کی بنیاد محبت، احترام اور اعتماد پر ہے۔ فضل و کرم کے بغیر یہ تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایک خاندان میں یا ایک دوست کے حلقے میں کرم اور عنایت کے جذبات پائے جائیں تو نہ صرف رشتوں میں مضبوطی آتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ بھی فروغ پاتا ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جن پر مضبوط اور مستحکم معاشرت قائم ہوتی ہے۔ فضل و کرم کا فلسفہ۔ فلسفیانہ تشریحات فضل و کرم کا تصور فلسفے کے میدان میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مشرقی اور مغربی فلسفے دونوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی اس کا دوسروں کے لیے رحم دل ہونا ہے۔ فلسفیوں کا خیال ہے کہ فضل ایک ایسی اعلیٰ روحانی کیفیت ہے جو انسان کو اپنی ذات سے بالاتر کر کے ایک مثالی مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ کرم کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی ذات کی پاکیزگی کا احساس کرتا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بھی ایک نیا رنگ بھرتا ہے۔